السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرب قیامت کی نشانیاں، قیامت کے فتنے، اس ٹاپک پہ ہمارے لیکچرز چل رہے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے جھوٹی گواہی۔ قیامت کے قریب جھوٹی گواہیاں عام ہوں گی اور سچی گواہی دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ احمد کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے جھوٹی گواہی دینے والے اور حق کو چھپانے والے لوگ ہوں گے۔ اسی طرح سورۃ حج آیت نمبر 30 میں اللہ فرماتے ہیں، بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو۔ اسی طرح سورۃ فرقان کی آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اب ان آیات سے اور حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو ہے جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ کئی دفعہ انسان جھوٹی گواہی دے کے کسی کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے، اور کئی دفعہ جو ہے انسان جھوٹی گواہی دیتا ہے، کسی کا حق مار لیتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی دینے سے منع کیا، اور اللہ نے قرآن پاک میں بھی یہی حکم دیا ہے کہ جھوٹی گواہی جو ہے نا، وہ اللہ کے نیک بندے کبھی بھی جھوٹی گواہی نہیں دے سکتے اور اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگلا ٹاپک ہے وعدے کو ضائع کرنا۔ قیامت کے قریب وعدے کی پرواہ کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے۔ احمد کی حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے اپنے وعدے کا لحاظ نہیں، اس کا کوئی دین نہیں۔ اسی طرح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نام پہ وعدہ کر کے پورا نہ کرنے والوں سے قیامت کے دن اللہ دشمنوں جیسا سلوک کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، میں قیامت کے دن 3 لوگوں کی طرف سے جھگڑا کروں گا۔ نمبر 1، جس نے میرے نام پر وعدہ کیا پھر دھوکہ دیا۔ نمبر 2، جس نے آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی۔ نمبر 3، جس نے مزدور سے مزدوری پوری لی مگر اجرت کم دی۔ تو اب ویسے بھی منافق کی 4 نشانی ہے نا، اس میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ وعدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں وعدے کی کوئی پاسداری نہیں۔ ہم تھوڑے سے فائدے کے لیے وعدہ توڑ دیتے ہیں۔ ہم اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ دوسرے بندے کو کیا تکلیف ہوگی، دوسرے بندے کا کیا نقصان ہوگا، اللہ کے ہاں ہم کیا جواب دیں گے۔ اب ایک وعدہ ہم نے بھی اللہ سے کیا ہے، قرآن پاک میں آتا ہے نا، اللہ نے جب تمام ارواح کو پیدا کیا تھا تو ان سے وعدہ لیا تھا کہ دنیا میں جا کر وہ کس کی حاکمیت کو تسلیم کریں گے، کس کی فرما برداری کریں گے۔ تو تمام ارواح نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، اللہ کی جو ہے ہم حاکمیت کو تسلیم کریں گے، اللہ کی فرما برداری کریں گے۔ تو اس وعدے کو بھی ہم بھول چکے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے اب اگر کوئی دین والا انسان ہے تو وہ کبھی بھی وعدے کے خلاف نہیں جاتا۔ جو بھی وعدہ کرتا ہے، اگر اس سے نقصان بھی ہو رہا ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ وعدے کو پورا ضرور کرتا ہے۔ اب دیکھیں، اللہ دشمنوں جیسا سلوک کریں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ کسی نے میرے نام پہ وعدہ کیا ہے اور پھر اس کو دھوکہ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر کسی سے دشمنی کریں تو میری بات سنیں، نہ انسان کی دنیا میں جو ہے بچت ہو سکتی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ کے ہاں جو ہے عذاب کا مستحق انسان ہوگا۔ اگلا ٹاپک ہے قطع رحمی کرنا۔ سورۃ رات آیت نمبر 21 میں اللہ فرماتے ہیں، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے جو تعلقات کو ملاتے ہیں، جنہیں ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ اب اللہ نے کن کو ملانے کا حکم دیا؟ جو رحم کے رشتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے جو ہے قطع رحمی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قطع رحمی کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحم عرش کے ساتھ معلق ہے اور کہتا ہے، جو مجھے ملائے اللہ اسے اپنے ساتھ ملائے، جو تجھے توڑے اللہ اسے توڑے۔ تو اب ایک اصول اس حدیث میں بتا دیا گیا ہے کہ رحم جو ہے عرش کے ساتھ معلق ہے، یعنی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب وہ رحم کہتا ہے کہ جو مجھے ملائے اللہ اسے اپنے ساتھ ملائے، اور جو تجھے توڑے اللہ اسے توڑ دے۔ تو اتنا سخت گناہ ہے رحم کے رشتوں کو توڑنا، ان سے تعلق ختم کرنا۔ اسی طرح احمد کی حدیث سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اولاد آدم کے اعمال ہر جمعے کی رات یعنی جمعرات کو اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، لیکن قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے۔ اب آپ کو پتہ ہے مغرب کی جب جمعرات والے دن اذان ہوتی ہے تو جمعہ کا دن رات سٹارٹ ہو جاتی ہے، اگلے دن جمعہ کا دن شروع ہوتا ہے اور مغرب تک ہوتا ہے، وہ دن ختم ہو جاتا ہے۔
اب تمام اولاد آدم کے جو بھی وہ پورا ہفتہ اعمال کرتے ہیں اللہ کے حضور پیش کیا جاتے ہیں، جنہوں نے نیکیاں کی ہوتی ہیں اس پورے ہفتے میں، لیکن اگر وہ قطع رحمی کرنے والے ہیں، رحم کے رشتوں کو توڑنے والے ہیں، تو ان کے اعمال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتے۔ اسی طرح ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے ترک تعلق کیا اور مر گیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اب دیکھ لیں، قطع رحمی کرنے والا کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، اور 3 دن سے زیادہ اگر کسی نے اپنے رحم کے رشتے سے تعلق توڑے رکھا اور وہ اسی حالت میں مر گیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پسند کرتا ہے اس کے رزق اور عمر میں اضافہ ہو تو اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ اب یہ ہر انسان کی خواہش ہے کہ ایک تو دنیا میں اس کی عمر لمبی ہو، دوسرا اللہ اس کے رزق میں اضافہ کرے، تو اس کا بہترین حل اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ جو انسان بھی اللہ کی رضا کے لیے صلہ رحمی کرتا ہے، رحم کے رشتوں کو جوڑ کے رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی برکت ڈالتے ہیں، اس کی عمر بھی لمبی ہوتی ہے۔ اسی طرح طبرانی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی رحم کے تعلق والا اپنے رحم کے تعلق کے پاس آتا ہے اور اس سے کوئی چیز طلب کرتا ہے جو اللہ نے اس کو عطا کر رکھی ہے، اور وہ بخیلی سے کام لیتا ہے، اس کو نہیں دیتا، اللہ قیامت کے دن سزا کے طور پر ایک سانپ شجاع نکالیں گے جو سختی سے اس کی گردن کے ساتھ لپٹ جائے گا۔ اب کتنا بڑا گناہ ہے، کوئی رحم کے تعلق کے پاس آیا، وہ چیز اس کے پاس تھی مگر اس نے نہیں دی، اب اللہ کیا سزا دیں گے؟ ایک سانپ کا نام بھی بتا دیا، شجاع، اللہ اسے نکالیں گے اور وہ سانپ اس شخص کی گردن کے ساتھ لپٹ جائے گا۔ تب ان تمام احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ صلہ رحمی کرنی ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ صلہ رحمی کرنے سے دنیا میں بھی فائدہ ہے، صلہ رحمی کرنے سے آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ اگر انسان صلہ رحمی نہیں کرتا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ قطع تعلق جو ہے انسان کو جہنم میں لے جائے گا۔ اسی طرح اگلا ٹاپک ہے اخلاقی اقدار کی پامالی۔ قیامت کے قریب سب سے کمینہ اور احمق سب سے زیادہ معزز ہوگا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا کے اعتبار سے سب سے زیادہ خوش نصیب اسے سمجھا جائے گا جو خاندانی کمینہ اور احمق ہوگا۔ اگلی حدیث طبرانی کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ جاہلوں سے علم حاصل کریں گے، اور آج ایسا ہی ہے، جو جتنا جھوٹا، جتنا بڑا منافق، جتنا بڑا دھوکہ باز ہے، بس اس کے پاس حرام کا پیسہ ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ جو جتنا شریف، ایماندار مگر وہ غریب ہے، اس سے کوئی ملنا پسند نہیں کرتا، اور اس کے ساتھ رشتہ داری بتانا بھی کوئی کسی کو پسند نہیں کرتا۔ تو اب اللہ کے نبی نے کیا کہہ دیا ہے کہ جو قیامت کے قریب جو جتنا احمق و کمینہ حرام کمانے والا ہوگا، معاشرے میں اس کا اتنا ہی مقام ہوگا، اور جو جتنا نیک دیندار ہوگا معاشرے میں اس کا کوئی مقام نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی آج اگر ہم دیکھتے ہیں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ لوگ جو ہیں، جو صحیح علم والے ہیں، ان سے علم حاصل نہیں کرتے، جنہوں نے دنیاوی فائدے کے لیے علم جو ہے وہ اپنی مرضی کا حاصل کیا، اس میں چینجز کر دی، ایسے لوگوں کو لوگ بڑا معتبر سمجھتے ہیں، اور جو صحیح حق بات بتانے والے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ صحیح بتاتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے اور ان سے بچنے کی توفیق دے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔